تفسیر ابن کثیر، سورہ مائدہ آیت نمبر 4، ایک آیت ہے خالی 1، آیت نمبر 4۔ They ask you what is lawful for them. یہ پوچھتے ہیں آپ سے، اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حلال کیا ہے ان کے لیے۔ سے کہو ان سے lawful unto you are الطیبات the good things، تو حلال تمہارے لیے وہی ہے جو طیبات میں سے ہے، یعنی کہ گڈ تھنگس، اچھی چیزیں، پیور، جو تم کو مطلب نقصان نہ کرے، فائدہ پہنچائے۔ اینڈ دوز جوارح وہی ہے کہ بیسٹ اینڈ برڈز آف پرے، شکار کے لیے جو تم جانور رکھتے ہو، جو بھی، اور جو بھی تمہارا پرندہ، وہ بھی پرندے جو بھی ہے، which you have trained as hounds، یعنی جیسے کتے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تیز بھاگتے ہیں نا۔ training and teaching them to catch in the manner as directed to you by Allah، ان کو سکھایا اور تربیت کی شکار کے پکڑنے کی، جیسا کہ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ نے جس کا ہدایت دی، اللہ نے جس طرح سے علم اس کا دیا۔ So eat of what they catch for you، تو جب وہ تمہارے لیے شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ کھاؤ اس میں سے تم، but pronounce the name of Allah over it and have taqwa of Allah، لیکن اللہ کا نام اس کے اوپر لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ Verily Allah is swift in reckoning، اس لیے کہ اللہ حساب لینے میں بہت ہی سوئفٹ ہے، ایک جھٹکے میں جلدی ہی حساب لے لے گا۔ یعنی حلال اور حرام کے تعلق سے اللہ نے یہ بات بولا، حلال اور حرام اس کے تعلق سے اللہ نے یہاں پر یہ بات بولا کہ بندے کو کہا گیا ہے کہ تم حلال ہی کھاؤ، حرام کا کچھ بھی لقمہ مت لو، حرام کے کوئی بھی چیز مت کھاؤ، حرام کی انکم بھی نہ ہو، حرام کا مال بھی نہ ہو، کیونکہ اس چیز میں سب چیز کا مطلب ذکر آ گیا کہ اللہ حساب لے لے گا بہت جلدی۔ کلیریفائنگ دا لافل، حلال کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ ان دا پریویس آیا اللہ مینشن دا پروہیبٹڈ ٹائپس آف فوڈ، اس سے پہلی والی جو آیت تھی اس میں اللہ نے جو حرام چیزیں تھیں ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا تھا۔ دا امپیور اینڈ انکلین تھنگس، وہ جو ناپاک ہیں، گندی ہیں، ایسی چیزیں۔ ہارمفل فار دوز ہو ایٹ دیم، جو اس کو کھائیں گے ان کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ either to their bodies, religion اور both، یا ان کے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہے یا ان کے دین ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں ہی کے لیے ہو۔ ایکسپٹ آؤٹ آف نیسیسٹی، سوائے اللہ نے کہ جب بندے کی ضروریات بن جائے، کہیں قحط پڑا ہوا ہے، کہیں ڈراٹ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اگر بندہ یا پھر اس کے حالات برے، یا وہ کوئی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر وہ بھوکا مر رہا ہے، اس وقت اللہ نے کہا کہ وہ بھوک سے اگر وہ مرے گا تو صرف تبھی ہی اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، while he has explained to you in detail what is forbidden to you، کہ اس نے فصل لکم یعنی تمہیں بہت ہی فیصلہ کن یعنی مطلب ڈیٹیل میں بتا دیا، اللہ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، بہت ڈیٹیل میں کیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ ایکچولی سورہ نمبر 6 یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 119 میں ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حرام کی گئی ہے۔ حرم علیکم، تمہارے لیے حرام کون سی چیز کی گئی ہے، اس کو اللہ نے بہت اچھی طرح سے مطلب ایکسپلین کیا ہے اس سورے کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119۔ ایکسپٹ انڈر کمپلشن آف نیسیسٹی، اگر ضروریات کے تحت بہت ہی مشکل آن پڑی ہے اور اب تم وہ کھاتے ہو
تو پھر اللہ اس کے لیے تم کو مطلب معاف کرتا ہے. تمہارے دل میں اس کے لیے کہیں کوئی مطلب پسند آنے والی بات نہ ہو. جیسے کہ اگر سمجھو کہ کوئی بندہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن وہ یہ سوچ کر کھا رہا ہے کہ یہ شاید خنزیر کا گوشت ہے، پگ کا، تو وہ بکری کا گوشت بھی اس کے لیے پگ کا گوشت بن جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ انوسنٹ ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، انجان ہے، وہ غفلت میں، اور وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، اب اس کے لیے وہ بکری کا ہی گوشت بنے گا. یہ اللہ جو ہے اس کا غفور رحیم ہونا جو ہے وہ یہ ہے. آفٹر دیٹ اللہ سیز یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات. They ask you what is lawful for them. Say, lawful unto you are at-tayyibat. یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حلال ان کے لیے کیا ہے. کہو ان سے حلال وہ ہے جو طیبات ہے، جو بھی اچھا، گڈ، پیور. ان سورہ الاعراف 7 نمبر کی سورہ اللہ describes محمد صلی اللہ علیہ وسلم allowing the good things and prohibiting the filthy things. کہ اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ڈسکرائبز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ allowing the good things، یعنی کہ اللہ اجازت دیتا ہے اچھی چیز کی، حلال چیز کی، اور منع کرتا ہے گندی چیز کے لیے، filthy. Muqatil said, at-tayyibat includes everything. Muslims are allowed and the various types of legally earned provision. at-tayyibat میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ تو مقاتل جو ہے ان کا کہنا ہے کہ at-tayyibat کے اندر جو مسلمان کے لیے جس چیز کی بھی اجازت ہے وہ تمام چیزیں آتی ہے. Includes everything Muslims are allowed. And the various types of legally earned provision. تمہاری کمائی ہے، جو تم نے اپنا پروویژن، اپنا رزق جو تم نے کمایا ہے، وہ لیگل طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا. اگر وہ لیگل ہے، وہ حلال طریقے سے ارن کیا ہوا ہے، تمہاری وہ جو کمائی ہے وہ حلال ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر حرام ہے تو وہ بھی حرام کے اس میں آ جاتا ہے، تو طیبات میں نہیں آتا. حرام کی کمائی کیسے آئے گی طیبات میں؟ Az-Zuhri was once asked about drinking urine for medicinal purposes and he said that it is not a type of طیبات. کہ یہ Az-Zuhri جو ہے ان سے پوچھا گیا ایک بار کہ اگر پیشاب کو جس طرح اگر یعنی کوئی دوائی کے پرپس سے پیا جائے تو کہا کہ نہیں، یہ طیبات میں سے نہیں ہے. ابن ابی حاتم also narrated this statement. اور یہ ابن ابی حاتم نے بھی یہی چیز بولے. یوزنگ جوارح ٹو ہنٹ گیم از پرمیسیبل، اللہ سیڈ. شکار کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، تو جوارح جو ہے ان کا استعمال کر سکتے ہو، یعنی کہ وہ جانور جو دوڑتے ہیں ایک دم تیز اور پکڑتے ہیں شکار کو. وما علمتم من الجوارح مکلبین. مکلبین جو کلب یعنی کہ اس میں کتا آتا ہے، trained جو dogs شکاری کتے. And those جوارے beasts and birds of prey which you have trained as hounds، جن کو تم نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے جیسے کہ کتے جو دوڑتے ہیں تیز ویسا. That is lawful for you are the animals slaughtered in Allah's name. تو اللہ کے نام پہ جو بھی جانور ذبح کیا گیا، وہ جانور جس کی اجازت ہے وہی. اینڈ دا گڈ تھنگس آف سسٹیننس، اور اچھی چیزیں جو تمہارے رزق کے لیے ہے. اللہ نے پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں جو تم کو فائدہ پہنچائے، نرش کرے، ایسی ہی تمام چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کہ یہ حلال ہے. دا گیم یو کیچ، یعنی جب تم شکار پکڑتے ہو، ود دا جوارح آر آلسو lawful for you. تو اگر تم ان اپنے شکاری جانور یا پرندوں کے تحت تم جب کوئی شکار پکڑتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے. دس ریفرز ٹو ٹرین ڈاگس اینڈ فالکنس ایز از دا اوپینئن آف دا میجورٹی آف دا کمپینئنس دیئر فالوورس اینڈ دا امامس. تو اس کے تعلق یعنی کہ ہے جو شکاری کتے اور پھر باز
جو فالکن یعنی وہ جو چیل کی طرح ایک ہوتا نا ایز، اور یہ ہے تمام جتنی بھی میجورٹی جو صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، اور پھر جو امام ہیں، یعنی تو امامز جو ہیں یہ تو 4 امام تو یہ ہیں ہی کہ جو امام ابو حنیفہ اور پھر امام شافعی اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب ہے. تو یہ بھی ان سب کی بھی رائے وہی ہے، ان سب کی رائے وہی ہے. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ and those جوارح یعنی وہ جو دوڑنے والے تیز beasts and birds of prey which you have trained as hounds جن کو کہ تم نے اس طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے refers to trained hunting dogs, falcons and all types of birds and beasts that are trained to hunt including dogs, wild cats, falcons and so forth. جو بھی ہے یہ تمام جانور آ گئے اس میں، شکاری کتے بھی آ گئے، باز بھی جو پرندوں میں آتا ہے، اور پھر اور بھی ہے مطلب پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چیتا بھی ہے. تو اس طرح سے جو بھی ہے وہ سارے آ گئے اس میں. مطلب جنگلی بلی جو ہوتی وہ بھی آ گئی. تو یہ سب ہے. تو ان سب کو جب تم ٹرین کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے شکار پکڑتے ہیں. ابن ابی حاتم collected this and said similar was reported from Khaisama, Tawus, Mujahid, Makhul and Yahya bin Abi Kathir. یعنی یہ سب نے بھی یہی رپورٹ دی. ابن جری recorded that Ibn Umar radiallahu anhuma said you are permitted the animal that the trained birds such as falcons hunt for you if you catch it before it eats from it. یعنی شرط یہ ہے کہ جو بھی جانور، جو بھی پرندہ، جو بھی باز یا اس طرح کے جس کو بھی تم نے ٹرین کیا ہے وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں. تو جب وہ شکار کرتے ہیں تو وہ شکار تمہارے لیے ہے، لیکن کب؟ اگر اس نے اس میں سے نہ کھایا ہو. اگر اس نے خود کھایا ہے تو اس کا مطلب وہ شکار اس نے خود کے لیے کیا. ادروائز ڈو ناٹ ایٹ فرام اٹ، کیونکہ اگر اس نے اپنے لیے کیا ہے تو پھر اب وہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اس نے اس میں سے کھایا ہے تو اب وہ اسی کے لیے. I say the majority of scholars say that hunting with trained birds is just like hunting with trained dogs. یعنی کہ پرندوں کے جو جن کو تم ٹرین کرتے ہو ان کو شکاری پرندے، شکاری کتے، تو وہ انہی کی طرح ہوتے ہیں وہ برڈز بھی، پرندے بھی. بیکاز برڈز آف پرے کیچ دا گیم ود دیئر کلاز. کیونکہ جو بھی پرندے ہیں جب وہ شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ اپنے پنجے سے پکڑتے ہیں. جسٹ لائک ڈاگس، جیسے کہ شکاری کتے پکڑتے ہیں. Therefore there is no difference between the two. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. Ibn Jari recorded that Adi bin Abi Hatim said that he asked the messenger of Allah about the game that the falcon hunts and the messenger said کیونکہ انہوں نے پوچھا عدی بن حاتم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ شکار جو ایک باز جو ہے وہ پکڑے اگر تو اس کے تعلق سے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما امسک علیک فکل واٹ ایور اٹ کیچز فار یو ایٹ فرام اٹ. اگر اس نے وہ تمہارے لیے پکڑا ہے تو پھر اس میں سے کھاؤ. These carnivores that are trained to catch game are called jawarih in Arabic. تو یہ جس طرح کے یہ جانور ہیں یا جو بھی پرندے، ان کو یہ شکار مطلب پکڑتے ہیں تمہارے لیے. ان کو سکھایا جاتا ہے کہ شکار کیسے پکڑنا. شکار یعنی جو بھی تمہارے لیے وہ شکار کرتے ہیں تو ان کو عربی میں کہتے ہیں جوارح. A word that is derived from jarh. جرح. تو یہ جرح ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہے what one earns، کہ جو بھی ایک بندہ کماتا ہے اس کی کمائی. The Arabs would say so and so has jaraha, something good for his family. تو عرب لوگ ایسا بولیں گے وہ فلاں فلاں جو ہے اس کا جرحہ ہے،
یعنی کہ اس کی فیملی کے لیے کچھ اچھا ہے اس کے پاس. میننگ ہی ہیز ارنڈ دیم سم تھنگ گڈ, کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ اچھا کمایا ہے. The Arabs would say, so and so does not have a jareh for him, meaning a caretaker. وہ فلاں فلاں کے پاس جارح نہیں ہے, یعنی کہ ان کے لیے بعد میں دیکھ بھال کرنے والا. Allah also said, وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, and he knows what you have done during the day. تو اللہ نے یہ بات سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 60 اس میں کہا ہے, وَيَعْلَمُ, جانتا ہے وہ, مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, کہ تم نے دن میں کہ کیا چیز کمائی ہے, کہ تم نے کیا کیا ہے دن میں. تو دن میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کہتا ہے وہ جانتا ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں ہے نا. میننگ دا گڈ اور ایول یو ہیو ارنڈ اور کمیٹڈ, یا تو تم نے کوئی گڈ چیز تم نے کمائی ہے, اچھی چیز حلال, یا تم نے کوئی بد چیز کمائی ہے, بری, ایول, یا تم نے کچھ گڈ کیا ہے یا تم نے کچھ ایول کام کیا ہے. تو وہ جو تم نے کیا ہے دن میں وہ اللہ جانتا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ مکلبین, تو مکلبین جو ہے وہ کیا ہے, ٹرینڈ ایز ہاؤنڈس, یعنی وہ کتوں کی طرح جو شکاری کتے جو رہتے ہیں ان کو جیسا ٹرین, ان کے جیسا ٹرین کرتے ہیں. دوز جوارے دیٹ ہیو بین ٹرینڈ ٹو ہنٹ ایز ہاؤنڈس ود دیئر کلاز اور ٹیلنٹس, یعنی کہ ان کے پنجے, ان کے ناخن, اس سے وہ جو پکڑتے ہیں. تو وہ جوارے جن کو تم نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ وہ اس طرح سے شکار کرے کہ وہ اپنے پنجے اپنے ناخن سے پکڑے. Therefore, if the game is killed by the weight of its blow, یعنی کہ اگر سمجھو کسی جانور نے چھوٹے جانور کے اوپر اپنا خود کا وزن اس کو ڈال کے اور اس کو مطلب ایک زور کا مطلب اس کو بلو مطلب لگا ہے یا مار زور سے اس کو لگا ہے اس کے ویٹ کا, not with its claws, اس کے پنجوں سے نہیں, then we are not allowed to eat from the game. تو پھر اس شکار کو نہیں کھانے کا ہے کیونکہ وہ تو اس کے ویٹ سے مر گیا. اللہ سے تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ, training them in the manner as directed to you by Allah. ایسی تربیت جو تم نے دی ہے ان کو جیسی کہ اللہ نے تم کو علم دیا. As when the beast is sent, تو جب تم اپنے جانور کو چھوڑتے ہو, it goes after the game, وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے, and when it catches it, تو وہ اس کو جب پکڑ لیتا ہے, it keeps it until its owner arrives, تو وہ اس کو ایسے ہی پکڑے رکھتا ہے جب تک کہ اس کا مالک نہیں آ جاتا, and does not catch it to eat it itself, اور وہ اس لیے نہیں پکڑتا کہ اب وہ اس کو کھانا شروع کر دے. This is why Allah said here, فَكُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, so eat of what they catch for you. کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے پکڑا ہے تمہارے لیے, but pronounce the name of Allah over it, مگر اللہ کا نام اس کے اوپر لو. When the beast is trained, جب کسی جانور کو تم اس کے لیے تربیت دیتے ہو, سکھاتے ہو اس کو, and it catches the game for its owner, اور وہ اپنے مالک کے لیے شکار پکڑتا ہے, who mentioned Allah's name, اس کے اوپر وہ مالک اللہ کا نام لیتا ہے, when he sent the beast after the game. لیکن جب وہ اس جانور کو چھوڑتا ہے شکار کے پیچھے, تبھی ہی وہ بولتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی اللہ کے نام سے وہ اس کو چھوڑتا ہے. Then this game is allowed according to the consensus of scholars, even if it was killed. تو اگر وہ مارا بھی جائے تو اب وہ جانور جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کا نام پہلے ہی لے لیا گیا ہے, اس لیے وہ اب حلال ہے. There are hadith in the sunnah that supports this statement. تو یہ بات کو سپورٹ کرتی ہوئی بہت ساری حدیثیں ہیں. The two sahihs recorded that Adi bin Abi Hatim said, I said, کہ انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم نے کہ میں نے کہا او Allah's messenger, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I send hunting dogs and mention Allah's name, کہ میں جب ہنٹنگ ڈاگز جو شکاری کتوں کو جب میں چھوڑتا ہوں بھیجتا ہوں تو میں اس پر اللہ کا نام لیتا ہوں. He replied, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ فکل ما امسک علیک. If with mentioning Allah's name, یعنی اگر تم نے اللہ کا نام
اس کے اوپر لیا ہے. You let loose your tamed dog after a game and it catches it. You may eat what it catches. تو اگر جب تم اس کو چھوڑتے ہو اس تمہارے ٹرین کرے ہوئے اس کتے کو, اور وہ شکار کے پیچھے جب جاتا ہے اور وہ شکار کو جب پکڑتا ہے, سمجھو خرگوش کو پکڑا جس کو بھی, تو وہ جو چیز کو جب پکڑا اس نے تو اب تم اس کو کھا سکتے ہو. I said even if it kills the game. تو اگر کبھی اس سے وہ یعنی سمجھو کہ اس میں جھپا جب میں کبھی وہ مر گیا سمجھو جو شکار ہے. He replied وَإِن قَتَلْنَا مَا لَمْ يَشْرَكَهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبَكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. Even if it kills the game. اگر اس شکاری کتے نے اس شکار کو مار ڈالا ہے سمجھو, unless another dog joins the hunt, اور اگر کوئی اور دوسرا شکاری کتا اس کو آ کے جوائن کرے. For you mentioned Allah's name when sending your dog, but not the other dog. تو اگر تم نے اپنے کتے کو جب بھیجا تو تم نے اس پہ اللہ کا نام لیا, لیکن وہ جو دوسرا کتا آ کے اس کو جوائن کر گیا ہے اگر اس پہ تو تم نے نہیں نام لیا نا اللہ کا, تو تب نہیں کھا سکتے. I said I also use the میراد and catch game with it. تو بولے میں نے میراد بھی یوز کیا اگر شکار پکڑنے کے لیے. تو he replied اذا رمیت بالمعراض فخزق فکلہ وان اصابہ بعرض فانہ وقید فلا تأکلہ. If the game is hit by its sharp edge, یعنی تم نے اس کو جو بھی اس کی مطلب جو سامنے پوائنٹ ہے مطلب لوہے کا جو شارپ بنا ہوا ہے, تم نے اس سے اگر اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی مار کے پھینک کے, اور اس کی شارپ ایج جو ہے وہ اس کو لگ گئی, تو وہ لگ گئی تو اب وہ جگہ کٹ گئی نا مطلب, تو ایٹ اٹ, اس کو کھا سکتے ہو. بٹ اف اٹ از ہٹ بائی اٹس براڈ سائڈ, لیکن اس کی جو چوڑی سائڈ ہے اگر وہ اس کی مار لگ کے وہ مر گیا تو ڈو ناٹ ایٹ اٹ, تو پھر اس کو تم نہیں کھا سکتے. فار اٹ ہیز بین بیٹن ٹو ڈیتھ, یعنی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کو مار لگی اور وہ اس سے مر گیا. ان اندر نریشن the prophet said, اور ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ زَكَاتُهُ. If you send your hunting dog, تم نے اپنے شکاری کتے کو بھیجا, then mention Allah's name, and whatever it catches for you and you find alive, slaughter it. تم نے اللہ کا نام اس کے اوپر لے کے چھوڑو, اور اس کے بعد وہ جب کوئی بھی شکار کو جو پکڑے ہو جو کھانے کے لیے مطلب اجازت ہے جس کی, اور اس کو تم زندہ پاؤ تو اس کو ذبح کر لو, یعنی ذبیحہ جو اس کا کرنے کا طریقہ ہے. If you catch the game dead, لیکن اگر تمہارا شکار مر چکا ہے and the dog did not eat from it, لیکن اس نے تمہارے شکاری کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا, then eat from it, پھر تم کھا سکتے. For the dog has caused its slaughter to be fulfilled, کیونکہ اس کتے نے جب اس کو ٹچ نہیں کیا, کھایا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلاٹر کرنے کا جو کرنا تھا جو وجہ وہ اس نے اس کتے کی وجہ سے پورا ہو گیا. کیونکہ اگر وہ اس میں سے کھا لیتا تو وہ اس نے اپنے لیے پکڑا. In yet another narration of two Sahihs, the Prophet said, فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. If the dog eats from the game, لیکن اگر اس کتے نے اس میں سے کھایا ہے, do not eat from it, تم اس میں سے پھر مت کھاؤ. For I fear that it has caught it as prey for itself. اس نے اپنے لیے اس شکار کو پکڑا تھا. Mention Allah's name upon sending the predators to catch the game. تو جب تم اپنے جانور کو بھیجتے ہو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو شکار کے لیے جو بھیجتے ہو. اللہ said, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. So eat of what they catch for you, but pronounce the name of Allah over it, meaning upon sending it. کہ جب وہ پکڑے اگر کچھ بھی تمہارے لیے شکار, اس پر اللہ کا نام لو,
یعنی کہ جب تم اس کو بھیجتے ہو تبھی ہی اللہ کے نام سے بھیجو. The Prophet said to Adi bin Hatim سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما امسك عليك. When you send your trained dogs and mention Allah's name, eat from what it catches for you. تو جب تم اپنے شکاری کتوں کو بھیجتے ہو اللہ کا نام لے کے ان کو تم چھوڑتے ہو تو جب وہ کچھ بھی تمہارے لیے شکار جب پکڑتے ہیں تو اس کو کھاؤ تم. It is recorded in the two Sahihs that Abu Salaba related that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ واذا رمیت بسہمک فاذکر اسم اللہ. If you send your hunting dog, mention Allah's name over it. اگر تم اپنے شکاری کتے کو روانہ کرتے ہو یعنی بھیجتے ہو تو اس پر اللہ کا نام لو. If you shoot an arrow, لیکن اگر تم تیر کمان سے تم شکار کرنے جا رہے ہو تو جب تیر تم چھوڑتے ہو تب مینشن اللہ نیم اوور اٹ، اس پر اللہ کا نام لو. علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ but pronounce the name of Allah over it. اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یعنی اس کے اوپر کرو. When you send a beast of prey، جب تم وہ شکاری جو بھی جانور باز جو بھی جس کو بھیجتے ہو say in the name of Allah. If you forget then there is no harm. یعنی ایسا بولو کہ اللہ کے نام سے. لیکن کبھی تم بھول جاؤ، نہیں انسان کبھی کبھی جیسے ایک جلدی میں کچھ کرنے میں بھول جاتا ہے تو پھر مطلب اس کے اوپر کوئی مطلب انہیں کہا گیا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. It was also reported that this ayah commands mentioning Allah's name upon eating. تو اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ آیت ہے جس میں حکم ہے کہ اللہ کا نام لیا کرو کھاتے ہوئے. It is recorded in the two Sahihs that the Messenger of Allah taught this his stepson عمر بن ابو سلمہ یعنی ان کے جو مطلب اس کو جیسے ان کی بیوی کے وہ اور ابو سلمہ کے بیٹے تھے نا تو عمر بن ابو سلمہ تو ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. مینشن اللہ نیم. انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام مطلب لو، ایٹ ود یور رائٹ ہینڈ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اینڈ ایٹ فرام دا پارٹ آف دا پلیٹ دیٹ از ان فرنٹ آف یو، اور تمہارے سامنے جو پلیٹ کا حصہ ہے اس میں سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ. البخاری ریکارڈڈ دیٹ عائشہ سیڈ کہ رضی اللہ عنہ عائشہ جو ہے حضرت عائشہ انہوں نے کہا دے سیڈ دے آسڈ وہ اللہ میسنجر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سم پیپل ریسنٹلی کنورٹڈ فرام ڈس بلیف، تو کچھ لوگ ہیں جو کفر سے ابھی ایمان پر یعنی آ گئے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. برنگ اس سم میٹس، تو وہ ہمارے لیے کچھ گوشت لاتے ہیں. دیٹ وی ڈو ناٹ نو، ہمیں نہیں معلوم اف اللہ نیم واز مینشنڈ اوور اور ناٹ، کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا کہ نہیں. یعنی وہ دیکھو وہ کنورٹ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ابھی ان کو طور طریقے کچھ معلوم نہیں ہے. تو ہی ریپلائڈ سم اللہ انتم وکولو، مینشن اللہ نیم آن اٹ اینڈ ایٹ فرام اٹ، اس پر اللہ کا نام لے لو، کیونکہ وہ لوگ اب مسلمان ہیں، تم ان کو اگر تم نہ بول دو گے لوٹا دو گے تو وہ ان کا وہ صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام اس پر لو اور پھر اس کو کھاؤ. تو اب یہ چیز کو بہت سارے عربی لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب ویسٹرن ورلڈ میں جا کے کسی بھی ہوٹل میں مرغی اور گوشت جو ہے جو حلال یعنی جس کو کہا گیا ہے لیکن ویسے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پر ان کے جھٹکے کی اسٹائل سے کٹا ہوا ہے، تو اب اس کو ان لوگ وہ اللہ کا نام لے کے اور اس کو کھاتے ہیں یہ بول کے کہ نہیں یہ ہے نا حدیث. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ and have taqwa of Allah. Verily Allah is swift in reckoning. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ جو ہے وہ حساب لینے میں بہت سخت ہے اور بہت کوئک ہے، بہت کوئک. اس لیے کہ ہمارے کمپیوٹرز کیا کام کریں گے جو اللہ کے کمپیوٹر جو ہے بڑے بڑے وہ جو کام کریں گے. ایک سیکنڈ میں پوری زندگی سامنے آ جائے گی کہ کون سے بندے نے کیا کیا کیا، کس نے کتنا حرام اور کتنا حلال کمایا. تو وہ ساری چیزیں سامنے آئے گی، کتنا حلال کھایا کتنا حرام کھایا، وہ سب آ جائے گا.
Allah is swift in reckoning. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.